نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ایک اہم مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کل ایک ساتھی نے مجھے فون کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے سسرال میں شادی تھی اور میری گھر والی نے مجھ سے پیسوں کا ڈیمانڈ کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہے، جتنے پیسے آپ مانگ رہی میں اتنا پیسہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس کے جواب میں ان کو غصہ آیا اور غصے میں انہوں نے کہا کہ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے نہیں سنبھال سکتے، میرے خرچے اور میرے اس طرح کے معاملات آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ مجھے طلاق دے۔ اس شادی کا یہ کہنا تھا کہ مذاق مذاق میں نے ان کو کہا کہ میری جان جاؤ، میں نے آپ کو طلاق دے دیا۔ اور اس شادی کا بھی یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ میں نے کہا طلاق واقع ہو گئی ہے، اب حلالے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہ الفاظ زبان پہ لائے ہے اور کہا ہے کہ میری جان جاؤ، میں نے آپ کو طلاق دے دیا ہے، میری جان جاؤ، میں نے آپ کو طلاق دے دیا، جاؤ میری جان، آپ کو میں نے طلاق دے دیا۔ میں نے کہا اب تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس شادی کا کہنا یہ تھا کہ مولوی صاحب میں نے تو مذاقاً کہا ہے۔ میں نے اس کو کہا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہے کہ اس میں حقیقت تو حقیقت ہے، اس میں مذاق بھی حقیقت ہے، ان میں سے ایک طلاق۔ اب اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ پریشان ہو گیا اور اس پریشانی کے عالم میں رونے لگ گیا اور مجھ سے بار بار کہنے لگے مولوی صاحب میرے لیے کوئی راستہ نکالو۔ میں نے ان سے کہا بھائی میں آپ کے لیے کیا راستہ نکالوں؟ جو راستہ آپ کے سامنے تھا اس کھلے راستے کو آپ نے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اس راستے کو آپ نے خود بند کر دیا۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، میں آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے اس مسئلے کو میڈیا میں کیوں لایا، سوشل میڈیا میں کیوں لایا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ آج اس مسئلے کو سوشل میڈیا میں لانے کا مقصد صرف اور صرف آپ سے پوچھنا ہے۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس دیواجی زندگی کے اس عظیم اور مقدس رشتے کو جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، ہم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس طلاق کے الفاظ کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس راستے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے؟ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ آج کل میری اور آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے غصے میں آ جاتے ہیں، بیوی کے اوپر ہی پابندی لگاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اپنے بہن کی شادی میں آپ گئی آپ کو طلاق، اگر آپ ماموں کی شادی میں گئی تو آپ کو طلاق، اگر آپ بازار گئی تو آپ کو طلاق، اگر آپ نے فلاں لڑکے سے بات کر لی تو آپ کو طلاق، اگر آپ نے فلاں لڑکی سے بات کر لی تو آپ کو طلاق، اگر آپ فلاں کے گھر گئی تو آپ کو طلاق۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے تمام سننے والے بزرگوں، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس عظیم اور مقدس رشتے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی راستے نہیں ہے؟ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلی بات میرے اور آپ کے لیے شریعت کا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اس دیواجی زندگی، نکاح یہ توڑنے کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو نبھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا ٹھیک ٹھاک خیال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ لیکن انسان ہے، بحیثیت انسان، اگر کہیں کمزوری آ گئی، رنجشیں پیدا ہو گئی تو کوشش ہی کریں اس رنجش کو دور کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ لیکن اگر اس سے کام نہیں بنتا تو شریعت کا دوسرا حکم یہ ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں بیٹھ جائے، صلح کر لیں، ایک دوسرے کی رنجشوں کو سن لے،
ایک دوسرے کی باتوں کو سن لے، آپس کے پردے کی بات ہے یہ، سن کر آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرے اور درگزر کریں، اپنے گھر کی بات کو باہر تک نہ لے جائیں تاکہ یہ مسئلہ باہر کے لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ لیکن اگر اس پر بھی بات نہیں بنتی تو شریعت کا تیسرا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے ان معززین کو ہم جمع کریں، ان کو لائیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھے۔ میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ایک مرد کی طرف سے آ جائے، ایک عورت کی طرف سے آ جائے، مرد والے مرد کا سنیں اور عورت والے عورت کا سنیں، اور پھر دونوں کے رنجشوں کو ایک دوسرے کے سامنے لائے اور کوشش یہ کریں کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائے۔ لیکن اگر یہ صورت بھی نہیں بنتی تو آخری صورت یہ ہے کہ طلاق دیا جائے۔ لیکن یاد رکھے، یہ طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن یہ مبغوض ترین فعل ہے، اس لیے کوشش یہ کرے کہ ہم طلاق کے الفاظ زندگی میں بالکل بھی زبان پر نہ لائیں۔ بالکل بھی زبان پر آپ کو غصہ آ گیا، آپ زبان پہ کوئی اور الفاظ لائیں، آپ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ اس کو ماریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورت کو مارے، لیکن اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طلاق سے بچانے کے لیے آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں، بجائے اس کے کہ آپ خواہ طلاق کے الفاظ زبان پہ لا کر اپنی زندگی کو بھی تباہ کرتے ہیں اور اس بیچاری عورت کی زندگی کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی راستہ نکالو۔ پھر ہمارے پاس راستہ نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور آخر میں اپنی بہنوں سے بھی اور اپنی بیٹیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہماری بھی کمزوری ہے کہ وہ مرد بیچارہ صبح سے شام تک مزدوری کر کے، پریشانیوں کو برداشت کر کے، گرمی برداشت کر کے، سردی برداشت کر کے، ہر قسم کے تکالیف اور مصائب سہ کر آپ کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ بیچارہ جب شام کو گھر آتا ہے تو آپ کے اوپر بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی اس کا خیال رکھیں۔ اگر اس کی طرف سے ٹوٹی پوٹی کوئی غلطیاں بھی ہو جائے، غصہ بھی کرے، آپ اس کو برداشت کریں۔ آپ کا شوہر ہے وہ، آپ کی زندگی ہے وہ، اور آپ کی رفیق حیات ہے وہ، اس لیے آپ بھی تھوڑا گزارا کریں، اس کی باتوں کو برداشت کریں، اور اگر اس کی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے آپ اس غلطی کو درگزر کریں۔ اور میں دونوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را زندگی میں کبھی بھی اس طلاق کے الفاظ کو آپ زبان پہ نہ لائیں، کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں کہیں اور سنی گئی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔